السلام علیکم سامعین اکرام، 23 ربیع الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 28 نومبر ہے۔ ہماری خبر کا عنوان ہے رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ شمالی ہریانہ کا اجلاس عام۔ یہ رپورٹ سوشل انڈیا نیوز کے لیے حضرت مولانا عبداللہ خالد قاسمی خیرآبادی نے بھیجی ہے۔ ماشاءاللہ رپورٹ بہت ہی بہتر انداز میں تیار کی گئی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اجلاس کا خلاصہ سن لیں۔ یہ اجلاس 24 گھنٹے پہلے ہوا ہے، جس کی صدارت مولانا علی حسن مظاہری صدر رابطہ مدارس اسلامیہ شمالی ہریانہ نے کی ہے۔ اس میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی بطور مہمان خصوصی شریک رہے ہیں۔ ایک دوسرے مہمان خصوصی رہے ہیں مولانا عبدالرشید مظاہری محتمم جامعہ فیضان رحیمی مرزا پور پول سہارنپور۔ اس کی نظامت حضرت مولانا عبداللہ خالد قاسمی خیرآبادی سیکریٹری رابطہ مدارس اسلامیہ شمالی ہریانہ نے کی ہے۔ یہ اجلاس عام ہریانہ کے ضلع یمنا نگر کے گاؤں گڑھی کے دارالعلوم امدادیہ میں ہوا ہے۔ اب تھوڑی تفصیل سن لیں۔ یہ اجلاس 24 گھنٹے پہلے دوپہر 12 بجے قاری محمد مبارک معلم دارالعلوم امدادیہ کی تلاوت قرآن کریم اور مولوی محمد ممتاز سہارنپوری کی نعت پاک سے شروع ہوا۔ اس کے بعد اجلاس کے صدر مولانا علی حسن مظاہری کا لکھا ہوا خطبہ صدارت مولانا عبداللہ خالد قاسمی خیرآبادی نے پڑھ کر سنایا اور اس کی کاپیاں بھی لوگوں میں تقسیم کی گئی۔ سب سے پہلے مہمان خصوصی مولانا عبدالرشید مظاہری نے بڑے درد کے ساتھ ملک کی موجودہ صورتحال بیان کی اور مدارس کو درپیش مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے ذمہ داران مدارس کو مفید ہدایت جاری کی۔ اس کے بعد حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں کہا، رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کا مقصد صرف تعلیم و تربیت کو ہی مستحکم اور مضبوط کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیش نظر مدارس کا تحفظ، ان مدارس کی حفاظت اور بقا اور اس کے لیے کوششیں بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑے ہی مرتب انداز میں اور مربوط انداز میں ارباب مدارس کو حضرت والا نے ہدایت جاری کی اور انہی ہدایات کو اس اجلاس عام کا اعلامیہ قرار دیا گیا۔ وہ ہدایات کیا ہیں؟ وہ سبھی اہل مدارس کے لیے ہیں، انہیں سننی چاہیے اور اپنے اپنے یہاں لاگو کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ہماری ذمہ داری ہے کہ اندرونی شفافیت کے ساتھ مدارس کے تحفظ کی فکر کریں۔ سب جانتے ہیں اندرونی شفافیت کا کیا مطلب ہے۔ نمبر 2، مدارس اور مساجد کی زمینوں کو، اراضی کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ خسرہ نمبر ہے نہیں ہے، خطرہ نمبر ہے نہیں ہے، رقبہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے، داخل خارج ہے یا نہیں ہے، بے نامہ کس کے نام ہے یا بالکل ہی نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو مکمل مضبوط بنائیں۔ نمبر 3، عمارت کی تعمیر سے پہلے سرکاری طور پر باقاعدہ اس کی منظوری لیں۔ نمبر 4، مالیات میں شفافیت لائیں۔ آپ جو رجسٹر میں کچھ لکھتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں اور اخراجات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں روزانہ، ماہانہ، ہفتے واری، اس میں شفافیت لائیں، اس کی لکھا پڑھی کریں اور مدارس کے حساب کو سرکاری طور پر منظور شدہ CA سے یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے باقاعدہ آڈٹ کرائیں۔ ماشاءاللہ آپ سب کے یہاں حساب مکمل صحیح ہے، درست ہے، کوئی خامی نہیں ہے، لیکن اس کو قانونی طور پر مضبوط کرنا ہے۔ نمبر 5، ارباب مدارس سے اپنے دائرہ کار کو مدارس کی چہار دیواری تک محدود نہ رکھیں، بلکہ تعلیم اور اصلاح کا دائرہ کار عوام تک بڑھائیں۔ نمبر 6، بچوں کو 10ویں کلاس تک عصری تعلیم ضرور دلائیں، لیکن پہلے ایمان اور عقیدے کو مضبوط بنائیں۔ نمبر 7، اہل مدارس سے علاقے کا سروے کریں اور والدین سے مانگ کر بچوں کو اسلامی اور دینی تعلیم کے لیے مدرسہ لائیں۔ نمبر 8، ہر مدرسہ اپنے یہاں تعلیم بالغان کی مستقل کلاس شروع کرے اور نوجوان اور ناخواندہ لوگوں کو اس میں شریک کر کے ان کی اسلامی اور دینی ذہن سازی کریں۔ نمبر 9، اہل مدارس سے ایک دوسرے کے فریق نہیں بلکہ رفیق بنے، معاون بنے، مددگار بنے، دوست بنے، دوسرے کے حق کو پہچانیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ نمبر 10، رابطہ مدارس اسلامیہ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں۔ حضرات،
علماء کرام یہ وہ تجاویز ہیں جو حضرت محتم صاحب دامت برکاتہم جیسے امام شریعت وہ طریقت کی نظروں سے گزری ہوئی اور ان کی پاس کردہ ہیں، اس لیے تمام مدرسے والے ان کو ضرور اپنائیں اور ان کو ہر مدرسے کا جزو لازم بنا لیں۔ موقع کی چند تصاویر ہم پیش کر رہے ہیں، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں۔